Good evening. Welcome to another episode of Smiley Professional Network IPN Pakistan's podcast. My name is Farooq Amlani. I'm a board member of IPN Pakistan and your host for today. The idea behind these podcasts is to provide insights around engaging topics and enable and inspire our listeners. Our topic for today is why tax filing matters for the citizens of Pakistan. And for this, we have an expert with us in-house, Mr. Akbar Tejani. Akbar is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Pakistan and the founder and CEO of BeFiler Pakistan, which is the country's largest consumer tax filing portal. He's also a member of the Economic Planning Board of Pakistan. Welcome to the show, Akbar. So, first off, if you can just set a little bit of context around the topic and, in your opinion, who should be filing these tax returns? Thank you for the introduction and for inviting me to the podcast. یہ بہت ہی ضروری ٹاپک ہے اور بہت ہی ٹائملی یہ پوڈکاسٹ ہم کر رہے ہیں، جس میں نہ صرف یہ بتانا کہ جی ٹیکس فائلنگ جو کہ برڈن سمجھا جاتا ہے اس کی جگہ پر ہم کوشش کریں گے کہ اس میں لوگوں کو انفارم کریں تھرو دس پوڈکاسٹ کہ یہ نہ صرف ہماری ایک سیوک رسپانسبلٹی ہے بلکہ اس کے کرنے سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنی ٹیکس سیونگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو پینلٹیز سے بھی بچا سکتے ہیں. تو کوشش کریں گے کہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم بہت سارے جو مسکنسیپشنز ہیں ان کو ایڈریس کریں، بہت سارے ایسے ٹیکس سیونگ انیشیٹیوز ہیں جو لے کر ہم اپنی ٹیکس اوبلیگیشنز کو کم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک کمپلائنٹ سٹیزن بن سکتے ہیں. گریٹ. تو آپ کے اوپینین میں کن لوگوں کو ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے چاہیے؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. اچھا، اس میں جو گورنمنٹ ہے اس نے بڑے کلیئر کٹ کچھ کرائٹیریا ڈیفائن کیے ہیں، جس میں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ٹیکسیبل انکم ہے، سیلریڈ انڈیویجول کے کیس میں لیٹ سے 600,000 سے زیادہ اینول انکم ہو، بزنس انڈیویجول کے کیس میں 3 لاکھ ہو، کوئی اور ٹیکسیبل انکم آپ کی ارائز ہو رہی ہے، مثال کے طور پر آپ کو پروفٹ فرام بینک ڈپازٹ آ رہا ہے، انٹرسٹ ہے، ڈپازٹ ہے، ڈویڈنڈز ہیں، یہ تمام چیزوں پہ آپ نے ٹیکس فائل کرنا ہے. اسی طرح کچھ ایسٹ بیسڈ کرائٹیریا ہے. آپ کے پاس اگر 1000 cc پلس کی گاڑی ہے، آپ کے پاس گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے، تو بھی آپ نے فائل کرنا ہے. آپ NTN ہولڈرز ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن آپ ہولڈ کرتے ہیں، انجینئرز، ڈاکٹرز، ان تمام کو ایز پر دا لا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے بہت سارے انیشیٹیوز ہیں، اسپیشلی ود ریسپیکٹ ٹو ود ہولڈنگ ٹیکس اور کچھ لمیٹیشنس، مثال کے طور پہ آپ موبائل فون کے بل پہ آپ نے ٹیکس کٹوانا ہے، آپ کو جو ہے اگر آپ فارن ٹریول انڈر ٹیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ تمام وہ ریزنز ہیں جو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی ٹیکسیبل انکم نہیں ہے کوئی، یا آپ ایسے ایسٹ ہولڈ نہیں کرتے، تو بھی آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے تاکہ آپ ان پرابلمس سے، ان ایڈیشنل ود ہولڈنگ ٹیکسز سے بچ سکیں. اوکے. آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ملک میں پریکٹیکلی تمام لوگوں کو اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے ہوں گے. تھوڑا سا ہمارے لسنرس کے بینیفٹ کے لیے جو ٹرمینالوجیز آپ استعمال کر رہے ہیں ان کو اگر ایکسپلین کر دیں. اچھا، اس میں بالکل کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو یوزرس کا، لسنرس کا ضروری ہے کہ وہ سمجھیں بیفور دے پلان ٹو فائل دے ٹیکس ریٹرن. مثال کے طور پہ جو ٹیکس ایئر ہوتا ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے 1 جولائی سے اور اینڈ ہوتا ہے 30 جون تک. تو اس دوران کی جو انکم ہوتی ہے وہ فال کرتی ہے ایک ٹیکس ایئر میں، اور وہی آپ نے ڈسکلوز اور فائل کرنی ہوتی ہے ایز پارٹ آف ٹیکس ریٹرن. اسی طرح ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ATL کا، ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ. پہلے یہ کانسیپٹ ہوتا تھا فائلر نان فائلر کا، جس کو چینج کر دیا گیا ہے. اب گورنمنٹ جو ہے ایوری ایئر 1 مارچ کو ایک لسٹ پبلش کرتی ہے جو کہ لاسٹ ایئر سے پرٹین کرتی ہے، جس میں وہ ان یوزرس کی لسٹ پرووائڈ کرتی ہے جنہوں نے اپنا ٹیکس ریٹرن ٹائملی فائل کیا تھا. تو جن لوگوں کا ریٹرن ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں آ رہا ہوتا ہے وہ فائلر کہلاتے ہیں، اور جن کا نام اس لسٹ میں نہیں انکلوڈڈ ہوتا ہے وہ نان فائلر کہلاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیڈ لائن کے بعد ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو بھی جو ہے آپ نان فائلر کہلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے آلدو اپنا ریٹرن تو فائل کیا تھا لیکن ٹائملی بیسس پہ نہیں کیا تھا. اس کے آلدو طریقے ہوتے ہیں کہ 1000 روپے کا سرچارج ہوتا ہے انڈیویجول کے کیس میں، جو آپ پے کر کے اپنا نام ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں لا سکتے ہیں، تاکہ بہت سارے جو ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں یا اور ادروائز جو امپلیکیشنز ہیں اس کو آپ اوائڈ کر سکیں. تو یہ کانسیپٹ بڑا ضروری ہے کہ ATL کو سمجھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ود ہولڈنگ ٹیکس کا کانسیپٹ بڑا ضروری ہے کہ بہت ساری ایسی نان انکم جنریٹنگ ٹرانزیکشنز یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو آپ انڈر ٹیک کرتے ہیں، اس پہ بھی آپ کا ایٹ سورس ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ رہا ہوتا ہے. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکسز بڑے امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ یہ ایڈوانس ٹیکس کی فارم میں آپ سے کلیکٹ کیا جاتا ہے فیوچر ایڈجسٹمنٹ کے لیے. اوکے. اچھا، بینیفٹس اور نقصانات ٹیکس ریٹرن فائل کرنا یا نہیں کرنا،
اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں. بالکل. اچھا اس کو اگر دیکھیں تو بینیفٹس اور جو نقصانات ہیں وہ فلپ سائڈ ہی آف دا کوائن. جو لوگ فائلر ہوتے ہیں ان کو تقریباً 3 سے 4 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1, بہت ساری ایسی انکم جنریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں, مثال کے طور پہ پروفٹ آن بینک ڈپازٹ, ڈیویڈنڈ, ان سب پہ جو اسٹینڈرڈ ٹیکس ہوتا ہے وہ تو کلیکٹ ہوتا ہی ہے, لیکن جو نان فائلرز ہوتے ہیں ان کے کیس میں ڈبل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل پروفٹ آن بینک ڈپازٹ آپ کا 15% ٹیکس اپلیکیبل ہے, لیکن اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کا 35%, یعنی ڈبل سے بھی زیادہ ٹیکس کٹ جائے گا. اسی طرح کیپٹل گین ہے, ڈیویڈنڈ ہے, اس پہ بھی 15 سے 30% ہو جاتا ہے. یہ نمبر 1. نمبر 2, بہت سارے ایسے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جو یا تو آپ پہ فائلر ہونے کی کیس میں نہیں لگتے یا پھر ریڈیوس ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے بینک سے کیش ودرا کرانا ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے, لیکن اگر نان فائلر ہیں تو 50,000 سے ایکسیڈ کریں گے تو اس پہ ٹیکس لگ جائے گا. آپ اگر بجلی کا بل پے کرتے ہیں تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر آپ فائلر ہیں, لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو 25,000 سے زیادہ اگر بل ہوگا تو اس پہ 7.5% ود ہولڈنگ ٹیکس کلیکٹ ہو جائے گا. اسی طرح آپ پراپرٹی پرچیز کرنے جاتے ہیں, گاڑی پرچیز کرنا جاتے ہیں, آپ کوئی فنکشنز اینڈ گیدرنگ میں جاتے ہیں, آپ انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ ٹرانزیکشن کرنے جاتے ہیں, تو اس کیس میں ڈبل یا ایون 3 ٹائمز بھی آپ سے ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ود ہولڈنگ ٹیکس کے پوائنٹ آف سے ایک اس کا نقصان ہے. نمبر 3, یہ تمام ود ہولڈنگ ٹیکسز جو یا نہیں اپلائی ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن کچھ کیسز میں جہاں وہ فائلر سے کلیکٹ بھی کیے جاتے ہیں تو صرف ایک فائلر ہی جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے. نمبر 4, بہت سارے ایسے انیشیٹیوز ہوتے ہیں جو ٹیکس کریڈٹ کے لیے ایلیجبل ہوتے ہیں, تو اس کے لیے بھی صرف وہی لوگ فائلر جو ہوتے ہیں وہی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف فائلرز ان کا بینیفٹ لے سکتے ہیں, جبکہ نان فائلرز ان تمام فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں انکم ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کی تو ہمارے لسنرس کے لیے اس کو تھوڑا سا پلیز ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ بالکل. جب آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو یہ الاؤ کرتی ہے کہ اس کو اپنی جو ایونچولی انکم ٹیکس لائبلٹی ہے اگینسٹ جو انکم اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر لیں. تو فار ایگزامپل آپ سیلریڈ انڈیویجول ہیں تو آپ اپنی آرگنائزیشن میں HR ڈپارٹمنٹ ہے ان کو انفارم کر سکتے ہیں کہ آپ کے اس سورس سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے, اور وہ آپ کو اس ایویڈنس کے بدلے آپ کی جو لائبلٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں سیلری کے اوپر اس کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر لیں گے. تو جو آپ کی سیلری پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے آن اے منتھلی بیسس وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. تو دس از ایڈجسٹمنٹ اگینسٹ سیلری ٹیکس. سملرلی اگر آپ بزنس انڈیویجول ہیں تو آپ کی جو ایونچولی سال کے آخر میں آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے آن یور انکم, اس میں بھی آپ اس ایڈجسٹمنٹ کو لے سکتے ہیں اور اپنی جو ٹیکس لائبلٹی ہے اگینسٹ یور بزنس انکم وہ ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو دا بیوٹی از کہ یہ جتنا ٹیکس آپ کٹوا رہے ہیں ایٹ سورس وہ سب کا سب آپ واپس لے سکتے ہیں گورنمنٹ سے ان دا فارم آف ایڈجسٹمنٹ. میک سینس. اچھا, ہم تھوڑا سا اب انکم ٹیکس فائلنگ کے پروسیس کی طرف چلتے ہیں. کیا انکم ٹیکس فائل کرنے کے لیے FBR کے ساتھ رجسٹر کرنا ضروری ہے؟ بالکل. اگر آپ پہلے سے فائل کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کا NTN بنا ہوا ہوتا ہے, تو پھر آپ کو اینول بیسس پہ صرف اور صرف اینولی اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہے. لیکن اگر آپ فرسٹ ٹائم فائلر ہیں تو FBR میں رجسٹریشن کا ایک پروسیس ہے جس میں آپ اپنی کچھ بیسک پرسنل پروفائل کی انفارمیشن دیتے ہیں, جس میں آپ کا موبائل نمبر اور ای میل ایڈریس بھی ہوتا ہے, جس پہ ون ٹائم ایک ویریفیکیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایک بیسک پروفائل ریڈی ہو جاتا ہے جس کو ہم NTM رجسٹریشن کہتے ہیں کامن لینگویج میں. ونس دیٹ از دیئر, اس کے بعد آپ بالکل کسی بھی وقت اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. اوکے. اچھا, جو ٹیکس فائلنگ کا پروسیس ہے اور ان کی ڈیٹس ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ انفارمیشن شیئر کر سکیں. جی بالکل. FBR میں اگر آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بڑا آسان سا طریقہ ہے. اس کی ایک آن لائن ویب سائٹ ہے, پورٹل ہے, FBR سرچ کر لیں انٹرنیٹ پر, یا IRS کے نام سے وہ ایک پورٹل ہے آن لائن. اس کو پہلے کی نسبت کافی زیادہ سمپلیفائی بھی کر دیا گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ وزٹس بھی ہیں, اور سیلریڈ انڈیویجول کے لیے بھی الگ سے کچھ سمپلیفائڈ ٹیکس فارم کے فائلنگ کے پروسیس بھی اویلیبل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ FBR نے ٹیکس آسان کے نام سے ایک موبائل ایپ بھی بنائی ہے جس کے تھرو آپ ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلیکیٹڈ ہے تو اس کیس میں آپ جو ہے پروفیشنلی کسی ٹیکس کنسلٹنٹ کو, یا پھر آن لائن بہت سارے ٹیکس پورٹل اویلیبل ہیں یا ایونیوز اویلیبل ہے, بزنسز جو آن لائن اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ان کے تھرو بھی آپ اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فائلنگ کی ڈیڈ لائن ہے وہ ایوری ایئر سپٹمبر 30 ہے, یعنی کہ 1 جولائی سے 30 جون آپ کا ٹیکس ایئر اینڈ ہوا 30 جون کو. اس کے بعد 3 مہینے کے اندر آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے. اوکے. اچھا, ٹیکس ریٹرن جب کوئی بھی سٹیزن فائل کرنے چاہتا ہے تو آپ کے اوپینین میں ایک ایوریج کتنی کاسٹ اس کو بیئر کرنی پڑے گی, اور اگر ریٹرن فائل کرتے وقت اس کی ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے تو اس کا جمع کرانے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟
اچھا، اگر جیسے میں نے مینشن کیا کہ اگر آپ آن لائن ایف بی آر کے پورٹل کو یوز کر رہے ہیں تو وہ تو اٹس ایبسلیوٹلی فری. اف یو کین ڈو اٹ یور سیلف، اف یو فیل کمپیٹنٹ یا کانفیڈنٹ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی مسٹیکس، تو بالکل آپ اس کو ایف بی آر کے تھرو فائل کریں. اس پہ کوئی آپ کو چارجز نہیں اپلائی ہوتے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کنسلٹنٹ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں مارکیٹ میں پریکٹس ویری کرتی ہے، اینڈ ڈپینڈنگ آن دی کوالٹی اینڈ لیول آف پروفیشنل اینڈ دی کمپلیکیشن آف یور ریٹرن، ان دو چیزوں کے اوپر اینی ویئر بٹوین 10,000 ٹو اینی ویئر بٹوین 3,000 ٹو 25,000 تک آپ کو فی پے کرنی پڑ سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو جمع کرنے کا ہے، اگر آپ کی لائبلٹی ارائز ہوتی ہے تو آج کل جو ہے وہ تمام موبائل بینکنگ اپلیکیشن میں اس کے پیمنٹ کا بہت آسان طریقہ ہے. ایف بی آر کا اس میں اویلیبل ہوتا ہے پیمنٹ کا آپشن. اور اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے یا آپ ڈیجیٹل بینکنگ یوز نہیں کرتے تو آپ نیشنل بینک میں جا کے اس چالان کے اگینسٹ آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ نے مینشن کیا چالان، تو چالان کہاں سے کریٹ ہوگا جس کے بیس کے اوپر پہ نیشنل بینک میں جا کر پیمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی، جب آپ ٹیکس ریٹرن پریپیئر کرتے ہیں، چاہے وہ ایف بی آر کے سافٹ ویئر میں جا کے خود پریپیئر کریں یا کوئی کنسلٹنٹ آپ کے لیے پریپیئر کرے، ان دونوں کیسز میں جب لائبلٹی آتی ہے تو ایف بی آر کے سافٹ ویئر میں اس کا ایک آپشن ہوتا ہے جو لائبلٹی کے اگینسٹ ایک پیمنٹ چالان جنریٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر آپ ایز اے سیٹ کے بینکنگ ایپ کے تھرو یا پھر نیشنل بینک میں جا کے ایزیلی پے کر سکتے ہیں اس ریفرنس کے اگینسٹ. اوکے، میک سینس. کہ الیکٹرک آج کل بجلی کے بلوں پر تمام لوگ جو ہے وہ ٹیکسیشن فیس کر رہے ہیں، تو ان ٹیکسز کو کلیم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ الیکٹریسٹی بلز پے کرتے ہیں پراپرٹیز ان کے نام پر نہیں ہوتی یا وہ رینٹل پراپرٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان ٹیکسز کو کلیم کرنے کا کیا پروسیس ہے؟ ویری گڈ کویشچن. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ نان فائلر ہوتے ہیں تو آپ کو جو ہے 25,000 سے زیادہ بل کے کیس میں 7.5% تک ود ہولڈنگ ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ فائلر ہوں لیکن جو پراپرٹی جس پہ بجلی کا بل آ رہا ہے وہ بل جو ہے وہ آپ کے نام پہ رجسٹرڈ نہ ہو، یعنی جس الیکٹریسٹی کمپنی کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہیں وہاں پر آپ کا ریکارڈ اپڈیٹڈ نہ ہو. تو اس کیس میں چاہے آپ پراپرٹی کے اونر ہوں یا پھر آپ ٹیننٹ ہو، دونوں صورتوں میں آپ اس کنسرنڈ یوٹیلیٹی کمپنی کو اپروچ کر کے ادھر اپنا ریکارڈ اپڈیٹ کرا سکتے ہیں ود دا ڈاکیومنٹس. اگر آپ اونر ہیں تو اس کے ڈاکیومنٹس ہوں گے، اور اگر آپ کا رینٹ اگریمنٹ ہے تو وہ بھی آپ وہاں اپڈیٹ کروائیں تاکہ اس کی بیسس پہ آپ کا جو پراپرٹی کا جو بجلی کا بل آ رہا ہے اس پہ کوئی ٹیکس ڈیڈکٹ ہی نہ ہو. اوکے، گریٹ. آئی تھنک دس از اے گریٹ آنسر فار آل آر لسنرس، کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ تمام لوگ فیس کر رہے ہیں، اور چونکہ بجلی کے بل اب کافی زیادہ ہو گئے ہیں لہٰذا ٹیکس سیونگ اگر کی جا سکتی ہے تو اس کا بینیفٹ تمام لسنرس کو مل سکتا ہے. اچھا، اب تک ہم نے ٹیکس کی جو کچھ ٹرمینالوجیز ہیں ان کی بات کی، بینیفٹس کی بات کی، کچھ نقصانات کی بات کی، پروسیس کی بات کی. اگر آپ تھوڑا سا پینلٹیز کے حوالے سے کچھ ہمارے لسنرس کے ساتھ شیئر کر سکیں کہ ایف بی آر کس حد تک پینلٹیز لگا سکتا ہے اگر انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہ ہو، یا لوگوں کی جنرل جو لائفز ہیں ان کے اوپر اس چیز کا کتنا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ جی بالکل. جیسے کہ میں نے مینشن کیا کہ بہت سارے ایسے ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں جو نان فائلرس پہ اپلائی ہوتے ہیں، جو آن ٹاپ آف دوز ہیں جو فائلرس پہ اپلیکیبل ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے پاس انڈر دا لا یہ پاور ہے کہ وہ آپ پر پینلٹی بھی امپوز کر سکتا ہے، جس میں منیمم پینلٹی جو ہے وہ 100,000 روپیز ہے. یعنی یہ اب تک ایف بی آر نے بہت زیادہ اس کو نہیں یوز کیا ہے، لیکن ایز دا سچویشن از چینجنگ ایف بی آر از مور اینڈ مور انکلائن ٹو یوز دوز پاورز. ہم نے اسی طرح دیکھا کہ ایف بی آر کے پاس انڈر دا لا یہ بھی پاور ہیں کہ وہ آپ کی یوٹیلیٹی بلز یا جو یوٹیلیٹی سروسز ہیں اس کو بھی ڈسکنٹینیو کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھا کہ موبائل سمس کو بلاک کر دیا گیا تھا. سملرلی ایف بی آر کے پاس یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ آپ کے یوٹیلیٹی کنیکشنز انکلوڈنگ الیکٹریسٹی اینڈ گیس بھی ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. سملرلی اس سال ایک اور ریسٹرکشن امپوز ہوئی ہے ٹریولنگ، فورن ٹریولنگ. تو اس کیس میں اب فورن ٹریولنگ بھی آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے اگر آپ نان فائلر ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایز تھنگز آر گیٹنگ مور ڈیفیکلٹ ایف بی آر اس کو زیادہ انکلائنڈ ہوگا ان کو اپلائی کرنے کے اوپر. اور ایز وی بین ایمفیسائزنگ تھرو آؤٹ دا ڈسکشن کہ یو شوڈ بی فائلر سو دیٹ یو اوائڈ those inconveniences and as well as avoid any potential exposure of liability. Makes sense. اچھا، کلوزنگ ریمارکس کے طور پر جہاں ہم نے ان تمام ٹاپکس کو ڈسکس کیا، تو اگر میں آپ سے کہوں کہ ان اے کنسائز مینر
یا اگر آپ ان کامنٹس کو سمرائز کر سکیں تاکہ ہمارے لسنرز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ ٹیکس فائلنگ ایک ریالٹی ہے اور اس کو کرنے کے بینیفٹس یا اس کو کرنے کے نقصانات وہ تمام ان کے سامنے ہونے چاہیے تاکہ وہ اس چیز کو اپنے اینڈ سے پورا کر سکے. جی بالکل. ہم نے سیشن کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ول ٹرائی کہ ہم یہ فیل کرائیں اپنے لسنرس کو کہ ہاؤ دل سیو ٹیکسز اینڈ ایونچولی فیل بیٹر اباؤٹ اٹ. تو تھرو آؤٹ دس سیشن وی ڈسکس اباؤٹ دی ایڈوانٹیجز آف ٹیکس فائلنگ, ڈس ایڈوانٹیجز آف نان فائلنگ, اور پوٹینشیل اس کے جو پٹ فالز ہیں, سیونگز ایونیوز ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ ہم یوزرس کو یہ ریئلائز کرائیں کہ یو سلیپ پیسفلی ایٹ نائٹ اف یو آر کمپلائنٹ اینڈ یو فائل یور ٹیکس ریٹرن آن اے ٹائملی بیسس. سملرلی ہم نے بات کی کہ although you may not be liable to file tax return, but جس طرح سے FBR کی پالیسیز ہیں, جو لاز ہیں, اس میں you may still be better off filing your tax return. فار ایگزامپل ہم نے بات کی ہاؤس وائفس کی, سینئر سٹیزنس کی, جن کی کوئی ٹیکسیبل انکم نہ بھی ہو تو بھی if فار ایگزامپل you want to undertake foreign travel, یا پھر آپ کے نام پہ گھر ہے, پراپرٹیز ہیں جس کو آپ نے سیل کرنا ہے یا پرچیز کرنا ہے, تو ان تمام کیسز میں آپ کے اوپر ایکسیس ود ہولڈنگ ٹیکسز ہیں یا آپ کو روکا جا سکتا ہے ان فیسلٹیز کو اویل کرنے سے. تو یو بیٹر آف فائلنگ یور ٹیکس ریٹرن ویدر یو آر اے اسٹوڈنٹ, ہاؤس وائف, سینئر سٹیزن, تاکہ کسی بھی قسم کی پرابلمس کو جو آپ بعد میں فیس کریں ان کو ایوائڈ کر سکیں. اسی طرح اس کا ایک میکرو لیول پرسپیکٹیو بھی ہے. جب ہم گھر میں بھی اپنا بجٹ بناتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ارننگس کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایکسپینسز کو آپٹیمل لیول پر ایلوکیٹ کریں, اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنی سیونگس کو بھی اس کا روم کریٹ کر سکیں. یہی سب ڈیٹا جب ہم گورنمنٹ میں اپنی ٹیکس ریٹرن ٹائملی بیسس پہ کرتے ہیں, پراپرلی فائل کرتے ہیں, تو وی پرووائڈ دس ویلیوبل ڈیٹا ٹو دا گورنمنٹ ایز ویل فار بیٹر ڈیسیجن میکنگ. جو پالیسی میکرز ہیں دے کین میک بیٹر ڈیسیجن میکنگ کہ کس طریقے سے جو سٹیزنز ہیں وہ سیو کر رہے ہیں, ارن کر رہے ہیں, اور کس پورشن میں اپنی انکم کو جو ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں, سو دیٹ دے کوڈ میک ڈیسیجن میکنگ اباؤٹ اسپینڈنگ آن یوٹیلیٹیز, ایجوکیشن, ہیلتھ کیئر. یہ تمام انفارمیشن جو ہے گورنمنٹ کو بھی ہیلپ کرتی ہے ٹو میک انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ, اور یہی سارے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ایونچولی دے کم بیک ٹو اس ان فارم آف بیٹر ایلوکیشن آف ریسورسز. ٹو سم اٹ اپ, سیشن کے جو ٹیک اوے وہ یہی ہے کہ ہم جو آج انفارمیشن شیئر کی ہے اس کی بیسس پر اپنا ریٹرن پراپرلی اور ٹائملی بیسس پہ فائل کریں, سو دیٹ وی اوائڈ اینی پینلٹیز, اور ایک بہتر اور کمپلائنٹ سٹیزن بنیں تاکہ کسی بھی قسم کی غیر ضروری پینلٹیز یا ایکسپوجر کو اوائڈ کریں. گریٹ گریٹ. اکبر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ایم شیور ہمارے جو لسنرز ہیں انہوں نے ان کامنٹس کو تسلی سے سنا ہوگا, اور ان کی جو پروفیشنل لائفز ہیں یا ان کی جو بزنس لائفز ہیں یا ان کی جو ڈیلی لائفز ہیں ان کے اندر ان تمام کامنٹس کا بہترین فائدہ ملے گا. So listeners, this is the end of our episode. We hope the conversation was beneficial for you. And if you would like to share any feedback, please do so on our social media channels. We hope to see you again in one of our other podcasts. Thank you.